बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2022 हमारा ख़त्म हो गया और 2023 हमारा स्टार्ट हो गया। तो आज 3 तारीख है। तो मैं हर साल एक एंड पे या लास्ट डे पे अपना कंक्लूजन करता होता हूँ कि 2022 में क्या हुआ और 2023 में हमारा प्लान क्या हुआ। तो छुट्टियाँ थी, बच्चे मुसलसल ऑफ पे थे। तो पहला सवाल है 2022 गुजर गया, हमारे लिए क्या छोड़ गया। दूसरा है कि 2022 में मैंने खुद को कितना बदला और 2023 के लिए मेरी क्या प्लानिंग है और मैंने क्या करना है। 2023 के स्टार्ट में मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी। पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से देख लें। अगर कुछ नहीं मिलता तो जुर्म कर दे। बात 2023 में कि 2022 में हमसे बहुत से लोग हमें छोड़ के चले गए। सबसे पहला 2023 में जो हमने प्लान करना है वो ये करना है कि वक्त की पाबंदी और नमाज की पाबंदी हमने करनी है। वक्त को ज़ाया नहीं करना। ये अब गौर से बात, सबसे पहले ये मैं जितनी भी बातें करूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने बात करनी है अपने मुस्तकबिल के बच्चों के लिए। मेरे क्योंकि कौम का मामार हूँ, तो आज का जो सबसे बड़ा इस मुल्क का रवैया है वो ये है कि अगर कोई वकील है तो वो अपनी फाइल तैयार नहीं कर सकता। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी फैमिली का इलाज नहीं कर सकता। कोई टीचर है तो वो एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकता। इस वजह से हम इसको सारे के सारे सिस्टम को कोसते हैं। ये जो भी वीडियो आपने देखी, ये ना तो वर्ल्ड कप था, ना कोई टूर्नामेंट था, ना कोई किसी मुल्क की सरमनी थी। ये एक पुलिस कांस्टेबल का इस्लामाबाद स्टेडियम के अंदर टेस्ट हुआ है, जिसमें 1500 से 1600 सीट्स थी और पता नहीं कितने थाउजेंड लोगों की वहां पे टेस्ट देने के लिए आए हुए थे। मुझे सबसे पहले मैं विद प्रूफ बात इसलिए करूंगा क्योंकि जो मैं बात करूंगा वो ना तो किसी कॉलेज, ना किसी इदारे, ना किसी यूनिवर्सिटी ने की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ टीचर कि हम उस बच्चे के हक में कोई बात ऐसी कर जाएं कि शायद उसके एक बच्चे की जिंदगी बदल दे। मैं सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करता हूँ कि मैं इस इदारे जिसमें इस वक्त हूँ, मुझे कोई 6ठा साल जा रहा है और 6 बैच मेरे हाथों से गुजरे। अब गौर कीजिएगा कि आज से कई साल पहले मैं मेडिकल की फील्ड को टॉप प्रायोरिटी पे रखता था और मैं बच्चों को एडवाइस करता था, बिलखसूस टॉपर बच्चों को, कि आप लाजमी तौर पे इस फील्ड को चूज करें और इसके अंदर आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन आज से ये जो लेटेस्ट 2 साल मेरी जिंदगी के अंदर ऐड हुए, इसमें मेरा ये माइंड टोटली चेंज हो गया। क्योंकि मेडिकल का एक शोबा आज से 4 साल पहले ऐसे था कि अगर कोई बंदा MBBS कर लेता है तो उसकी जॉब कंफर्म है इस मुल्क के अंदर। लेकिन इस वक्त इस मुल्क के अंदर MBBS वाले लोग भी गलियों में फिर रहे हैं। मैं मिसाल अपनी देता हूँ, उसकी बच्चे सारे के सारे चश्मदीद गवाह भी हैं। आप लोग भी इधर उधर से कॉल करके पूछिएगा कि जो बातें मैंने की वो बात सच है। मैंने जो स्टार्ट लिया वो सबसे पहले उमैर अशरफ का बैच था। वो इस वक्त किंग एडवर्ड में डॉक्टर बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अच्छा डॉक्टर बनेगा। उस बैच के अंदर जो मैं बात आपसे करने लगा, मेरे पास 10 बच्चे थे जिन्होंने कहा सर हमने भी डॉक्टर बनना है, हमने भी डॉक्टर बनना है। उसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने 2 से 3 साल या 3 साल जाया किए, डॉक्टर मेडिकल में उनका एडमिशन नहीं हुआ। उस बैच में सिर्फ एक उमैर अशरफ डॉक्टर बन रहा है। एक बच्चा और भी है प्राइवेट में, लेकिन मैं प्राइवेट वालों को प्रायोरिटी इसलिए नहीं देता क्योंकि वो 100 में से सिर्फ 1-2 घर होते हैं जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हर बंदा नहीं कर सकता। एक बाद में बच्चा पिछले साल उसका एडमिशन हुआ MBBS में, लेकिन वो उसके बाद हुआ। तो पहला बैच जो टॉपर था, मेरे पास बच्चे थे 10 से 15, उसमें सिर्फ उमैर अशरफ। अब मैं दूसरे बैच के ऊपर, दूसरा बैच मेरे पास था हनुमान सईद का।
اور حنان سعید یہاں سے ٹاپر تھا. حنان سعید کے ساتھ جو بچے تھے وہ بھی کم از کم 8 سے 9 بچے کنفرم تھے جو کہتے تھے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن انفارچونیٹلی صرف اور صرف ایک حنان سعید کا ایڈمیشن ہوا, وہ بھی کنگ ایڈورڈ میں. تو انشاءاللہ وہ بھی اچھا ڈاکٹر بنے گا. لیکن اس کے ساتھ والے جو بچے تھے وہ 7 یا 8 وہ سکپ ہو گئے. اب اگلا تیسری بات سنیے گا. جو میرے پاس تیسرا بیچ تھا وہ تھا زید اشرف کا, جو یعنی کہ میں جن بچوں کے نام لے رہا ہوں وہ میرے اس ادارے میں ٹاپر بچہ, پہلی پوزیشن والے بچے ہیں. تو زید اشرف والے بیچ میں صرف اور صرف ایک عمران بن ظاہر بچہ ہے, اس کا ایڈمیشن ہوا. باقی اس بیچ میں بھی کم از کم 6 بچے ایسے تھے جو ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, جو کہ ابھی تک نہیں ہے اس میں. اس کے بعد جو میرے پاس بیچ تھا وہ تھا علی رضا والا, جس میں اسام نظامی اور یہ بیچ تھا. تو اس بیچ میں سے مجھے ابھی تک کسی بچے کی کال وغیرہ یا میسج وصول نہیں ہوا کہ کوئی بچہ اس میں MBBS کر بھی رہا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کے بعد ایک دو بیچ جو ابھی تک وہ FS میں ہے. تو میں نے جو بیچ آپ کو گنوائے اس میں سے جو میرے پاس بچے تھے وہ کم از کم ہر کلاس میں 10 بچے تھے جو کہتے تھے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن نہیں بن سکے. اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں تھا. میرٹ اور آگے جا کے پھر وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. میری اس ویڈیو کا پہلا مقصد سنیے گا. میں نے ود پروف بات کی. مجھے ابھی 2 دن پہلے ایک بچے کی کال آئی کہ سر ہم نے پرائیویٹ کرنا ہے لیکن 17 لاکھ فیس ہے اس کی, صرف وداؤٹ بکس, ہاسٹل, ادر ڈیوز. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے پرائیویٹ میں جانا. تو صرف اس ویڈیو میں جو میں پہلا 2023 پہ آپ کو میسج دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ خدا را آپ نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر ابیلٹی ہے میڈیکل فیلڈ میں جانے کی تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو آپ نے کبھی بھی اس کو چوز نہیں کرنا. ایک بات میرا یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈگری وہ حاصل کریں کہ جس کا A to Z آپ کو پتا ہو. میں اس وقت IT کو زیادہ پروموٹ کرتا ہوں. مجھے جتنی بھی کال بچوں کی آتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کمپیوٹر کو توڑ کے آپ کے سامنے رکھ دے ایک پرزہ تو آپ کو وہ بھی بنانا آنا چاہیے. تو IT اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کا انٹرسٹ ہو اور تھوڑا سا آپ اس میں ایکٹیو ہو. اور پاکستان کے اندر اس وقت مجھے یہ لگتا ہے صرف یہ فیلڈ بچ گئی ہے, باقی اللہ معاف کرے ڈیلی بیسس پہ ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کے بعد ہے کہ آپ شعبہ وہ چوز کریں کہ جس کے اندر آپ کا خود کا انٹرسٹ ہو. یہ کیسے پتا چلے گا؟ جس کام کو کرنے کے بعد غالب کے وہ جملہ ہے کہ جس کا پیشن اور پرفیکشن سیم ہو جاتا ہے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. تو آپ اگر کسی کام کو کرتے ہوئے آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی, وہی آپ کا پیشن ہے. اس کو آپ پروفیشن بنا کے اس کے اوپر محنت کریں تو آپ لازمی کریں گے. اس سے اگلا بڑھ گیا ذہین وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور فتین وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. مثلا جو غلطی میں نے کی ہے وہ میرے ساتھ والا دیکھے گا کہ اس نے غلطی کی ہے, وہ اس سے سیکھ کے وہ غلطی نہیں کرے گا. اس لیے یہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں کو بالخصوص یہ بات میری ساتھ اپنے بچوں کے لیے کہ آپ نے خدا را اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا ہے کہ آپ نے ہر ایک چیز یاد کریں. دوسرا پوائنٹ میرا اساتذہ کرام کے لیے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں سیکھی ہیں ابھی, تو میں کہتا ہوں میں شیئر کر دوں کہ شاید آپ کبھی بھی کسی نالائق بچے سے اس وجہ سے نفرت نہ کریں کہ وہ نالائق ہے. ہو سکتا ہے اس کا فیوچر لائق بچوں سے بھی زیادہ اچھا. یہ خدا را یہ صرف اللہ کے پاس ہے یہ طاقت, اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو دوسری بات کہ نالائق بچے کے حق میں آپ دعا کر دیں گے اس کی قسمت بدل جائے گی. میں بھی تو اگر میں یہ آپ سے بات کروں کہ میڈیوکر بچے ٹاپر سے زیادہ سکسیڈ ہوئے تو میرے پاس وہ بھی مثال نہیں ہے, لیکن اس میں میں چاہتا ہوں کہ نظر نہ لگ جائے, یہ راز بھی رہتے ہیں. اس کے بعد ٹیچر اپنی فیلڈ کا موازنہ کسی گاڑی والے سے کسی اور سے نہ کرے. آپ دنیا کے طاقتور انسان ہے کہ ہر بندہ آپ کے ہاتھوں سے گزر کے جاتا ہے, کوئی پرائم منسٹر بھی ہو, اس فیلڈ کے برابر کوئی دنیا کی فیلڈ نہیں ہے. اور رسپیکٹ سے بڑی خدارہ کمائی کوئی نہیں ہے. جتنی رسپیکٹ آپ کی ہے وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. اور اس سے اگلی بات کہ ایک میرا بھی کمزور پوائنٹ ہے,
میں بھی اس معاملے میں بہت زیادہ پر ہوں کہ ٹاپر بچے کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یاد رکھیے گا ٹاپر بچہ آپ کی عزت بھی کرے گا, رسپیکٹ اس کے اپنے ماننے کے اینڈ پہ جا کے اس کی محبت کم بھی ہو جائے گی. لیکن اگر نالائق بچے کے لیے آپ ایفرٹس کریں گے, اس کے لیے جان لگائیں گے, یہ آپ کے لیے جان دے دے گا اور یہ قبر تک آپ کو دعائیں بھی دے گا اور نہیں بھولے گا. تو اس لیے ان کو اپنے ساتھ شامل لازمی کریں. زندگی کا اصول بنا لیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلا کر لیں گے. دوسروں کے ساتھ جب بھلائی کریں گے اللہ کی طرف سے تو بخود آپ کی طرف بھلائی ہوگی. وقت اور صحت یہ دو لازمی چیزیں ایسی ہیں اگر چلی جائے وقت واپس نہیں آتی. 2023 میں ان دونوں چیزوں کو آپ نے تھام کر آخر میں اپنے لیے ہر نماز میں دعا کرنی ہے. اور اگر والدین کے نوکر بن جاؤ گے تو دنیا کے بعد ایک دن آئے گا تمہاری زندگی کے اندر تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. اور واصف کی واصف کا آخر میں میرا جملہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو اپنی شخصیت کو ایسا بنا لو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں. تو اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس لیے آپ کے لیے عمل اس کے اوپر آپ کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. بہت ساری دعائیں کہ 2023 آپ کی خوشیوں کا سال ہو اور آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرے اور آپ کا روشن مستقبل ہو سکتا ہے. بنڈل آف تھینکس.